جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN گلوبل نیوز۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ضلع خانیوال، جہاں پر شیروں کی دھاڑ نے دھاڑ ماری ہے اور یہاں پر کامیابی حاصل کی ہے پورے پاکستان میں۔ جس طرح ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کے جو مبارکبادوں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی خانیوال کے اندر بھی اسی طرح یہ بہت بڑا ایک حلقہ تھا جہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر رانا سلیم صاحب موجود ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ PB 211 سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈھا صاحب کے حلقے کے اندر وہ MNA تھے اور یہ MP کے امیدوار تھے، انہوں نے دوسری مرتبہ بھی یہاں سے میدان مارا ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے ان کی کمپین کیسی رہی اور آگے کا کیا لاہ عمل ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ کو مبارک ہمارے پورے چینل کی طرف سے اور ہمارا اتحاد پریس کلب پاکستان ملتان کی جانب سے آپ کو مبارکباد۔ سر یہ بتائیں کہ کمپین کے اندر ماشاءاللہ آپ کی بڑی ایکٹیویٹی رہی، لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا ہم نے آپ کے علاقے کا سروے بھی کیا تو کافی ایک ٹف کمپٹیشن تھا، اس حوالے سے کیا کہیں؟ شکریہ مبارکباد کا۔ ایسا ٹف نہیں تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ انشاءاللہ آسانی سے، اور یہ آسانی سے ہی ہوا ہے۔ یہاں پہ ماضی میں بھی PTI کے اتنے ہی ووٹ تھے جو اب اس دفعہ حاصل کیے، اور واحد ضلع خانیوال ہے جس میں کوئی امیدوار یہ نہیں کہہ سکتا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پورے ضلع میں پورا فیئر الیکشن ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی مسائل، کوئی جھگڑا پولنگ اسٹیشن پہ، کوئی بدمزگی یا بدامنی نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حلقہ PB 211 اور NA 145 یہ آج سے نہیں برسوں سے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور یہ یہاں پہ ہمیشہ شیر دھاڑ مارتا ہے۔ یہاں سے کچھ 2 سال پہلے ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں کامیاب ہوا تھا۔ اس وقت بھی حکومت PTI کی تھی، بزدار وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم عمران خان تھا۔ اس وقت بھی میں نے یہ الیکشن جیتا تھا۔ اس وقت بھی میرے 48,000 ووٹ تھے، اب 53,000 ووٹ ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی دھاندلی کرتے ہیں، جو لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہمیشہ سے کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور انہیں یہ بھی امید تھی کہ ان کے جو مسائل ہیں میرے حلقے کے، وہ ان کی ترجمانی صحیح طور پہ میں اور محمد خان ڈھا صاحب یا ہماری دوسری ونگ میں برسٹر اسامہ فضل چودھری منتخب ہوئے، وہ عوامی نمائندے ہیں۔ ہم عوام سے ہمارا رابطہ ہے، عوامی مسائل کو ہم اچھی طرح ہمیں آگاہی ہے اور ان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اب بھی عوام کے جو مسائل ہیں، کسان کے جو مسائل ہیں، جو تاجر کے مسائل ہیں، جو اور عام پبلک کے طلباء کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے معاملات کے جو مسائل ہیں، ان کی ترجمانی ہم ہی صحیح طریقے سے، عوام نے اچھا فیصلہ کیا ہے اور آزادانہ فیصلہ کیا ہے جس میں ہم کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ عوام کا جو مسائل کا بوجھ ہمارے نمائندوں پہ کندھوں پہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہمارے وزیر اعلیٰ بنیں گے ان کے وساطت سے ہم انشاءاللہ عوامی مسائل کو حل کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ دوبارہ بھی جب بھی 5 سال بعد الیکشن آئے گا یہاں پاکستان مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے جیسے بات کی کہ یہ واحد ضلع ہے جہاں سے اعتراضات نہیں آئے، کسی نے یہ نہیں کہا دھاندلی، تو جیسے پاکستان بھر میں ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو درخواستیں دی گئی ہیں، ہائی کورٹ سے رابطہ کیا گیا ہے، الیکشن کی دوبارہ گنتی کی ریکاؤنٹنگ کی بات کی گئی ہے، تو یہاں ضلع خانیوال سے اس طرح کا کوئی اپلیکیشن یا کچھ نہیں ہوا؟ کوئی ایک سنگل درخواست نہیں کسی کی دوبارہ گنتی کی، یا کوئی کسی نے کہا ہو کہ فارم نہیں ملا مجھے، یا کوئی میرے ساتھ کوئی پولنگ پہ کوئی ہوا ہے، نیور کوئی کسی قسم کا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تمام RO کے پاس کوئی اپلیکیشن نہیں آئی ہے۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضلع خانیوال کے ہر پارٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے اور مان لیا منوان کہ یہ فیئر الیکشن ہوا ہے اور بالکل کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یہاں پہ فیئر الیکشن ہوا۔ آپ دیکھیں لودھرا میں فیئر الیکشن نہیں ہوا، ہمارے عبدالرحمان کانجو صاحب کوئی وہاں پہ کوئی ہوا اعتراض؟ بالکل۔ اچھا رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی، پاکستان بھر کے اندر جو ایک شور مچایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران تھے جو ہارے ہیں، تو ایک چیز واضح کلیئر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ برج بھی ہارے ہیں۔ اگر اس میں کوئی دھاندلی نظر آتی تو میرے خیال پہ وہ بھی جیتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب
وہ ایک بہت بڑا مطلب ان کا نام ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب، خرم دستگیر صاحب، وہ بھی ہارے ہیں. تو لیکن مطلب پارٹی دوسری پارٹیز کی جانب سے مسلسل ایک شور آ رہا ہے اور مسلسل انہوں کی وہ ایک بات آ رہی ہے. وہ شور غلط شور مچا رہے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی ہمیشہ جھوٹ بڑے پر اعتمادی سے بولتی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ بس شور مچاتے رہو، اپنی چوری بھی نہ ان کی کوئی دیکھے. اور ان کی ایک ہی بات ہے کہ بھئی بس شور اتنا کہ مچاؤ اور جھوٹ اتنا کہ بولو کہ نوجوان اس کو سچ ثابت سمجھیں، حالانکہ ایسی بات نہ ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ الیکشن ہو گیا ماشاءاللہ، کامیابی بھی ہوگی، اب ایک جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے کیونکہ میجورٹی لینے کے لیے، گورنمنٹ بنانے کے لیے اپنی نمبر بھی پورے کرنے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی آج ان کے سی سی کا بھی اجلاس ہو گیا. اس کے بعد آگے سے جو اب پیشکش آئی ہے وہ ایک عجیب سی آئی ہے، مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی ہم سینٹ بھی لیں گے، ہم صدارت بھی لیں گے، ہم گورنرشپ بھی لیں گے، لیکن ہم وفاق میں کوئی عہدہ نہیں لیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہوگی وہ کیا بالکل صحیح طریقے سے عوام کے لیے کام کر پائے گی؟ نہیں، ابھی تو انہوں نے پیشکش کی ہے نا، اپنے مطالبات رکھے ہیں نا. ابھی کوئی حتمی اس کا نہیں ہوا ہے. ابھی حتمی فیصلہ ہو گیا ہو کہ بالکل آپ کے منوان تمام مطالبات یا پیشکش قبول کر لی گئی ہے. ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جو ملک کے لیے بہتر ہوگا میاں نواز شریف صاحب وہی فیصلہ کریں گے، جس میں ملک کے معاشی حالات درست ہوں، ملک کو ترقی کی طرف چلے، جو ملک میں مسائل ہیں معاشی وہ ختم ہو. ابھی بھی اس میں سوچ و بچار کا سلسلہ جاری ہے، ان کی گفتگو جاری ہے، میٹنگیں جاری ہے، جیسے کہ آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ملک کے مفاد میں بہتر ہوگا، میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ اچھا فیصلہ کریں گے. تجربے کار ہیں وہ، ہمیشہ انہوں نے بحران میں ملک کو چلایا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا تھا، میاں شہباز شریف نے وہ اچھا فیصلہ کریں گے. تجربے کار ہیں وہ، ہمیشہ انہوں نے بحران میں ملک کو چلایا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا تھا، میاں شہباز شریف نے آئینی اور قانونی طور پہ عدم اعتماد کیا ہے اور اس کے بعد اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. مسائل تو ضرور ہیں پر انشاءاللہ اب اچھا فیصلہ ہوگا جو کہ ملک کے مفاد میں ہو. اچھا صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کس کو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو میاں نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، وزیر اعظم انہیں بننا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تجربے کار بھی ہیں اور اس ملک کو ہمیشہ انہوں نے اجاگر کیا ہے. اس کے معاشی پالیسیوں کو دیکھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 8 سے 13 تک یہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب 13 میں وزیر اعظم بنے تھے، اندھیروں سے روشنی میں بدلا تھا اور ملک ترقی کی طرف تھا. سازش کی وجہ سے میاں صاحب کو اس ملک کی ترقی روکنے کی وجہ سے، سی پیک کے پروگرام روکنے کی وجہ سے عمران خان کو سازش کے طور پہ بیرونی طاقتوں میں لے کے آئے تھے. اچھا سر، مجھے یاد ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، اس کے بعد جیسے جلسے وغیرہ ہو رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر 2/3 اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ کامیاب ہوئی تو میں وزیر اعظم بنوں گا، اگر مخلوط حکومت بنانی پڑی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو اس حوالے سے اگر نظریے میں دیکھا جائے تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. تو ایک تو یہ جواب دے دیے، دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کس کی حکومت بنے گی، مطلب وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ حکومت نون لیگ کی بنے گی، وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ اس میں کوئی حتمی رائے کوئی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی تک قائد نے فیصلہ کرنا ہے. قائد نے جس کا نام دینا ہے وہی وزیر اعلیٰ بنے گا اور قائد نے ملک اور پنجاب کے بہتر مفاد کی خاطر فیصلہ دینا ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے. جس سے پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، اس میں بہت زیرک سیاستدان کا اور جو معاشی مسائل کو سمجھتا ہو اسے وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اچھا سر، کھانے وال کے حوالے سے اگر آپ کی جیسے حکومت اب ہوگی، اسمبلیاں مکمل ہوں گی اجلاس کے بعد، پھر اپنے علاقے کے ورکنگ، اپنے علاقے کے کام، اپنے علاقے کی عوام کے ساتھ جو آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی جانب بڑھیں گے، تو سب سے پہلے آپ کی فرسٹ کیا ہوگی، کس کے اوپر کام کریں گے؟ سب سے فرسٹ تو یہ ہے کہ جو کہ ملک میں ترقی جس طرز پہ ہوتی ہے کہ ہمارا کسان خوشحال ہوگا، کسان خوشحال ہوگا تو تاجر خوشحال ہوگا، مزدور خوشحال ہوگا، انڈسٹری چلے گی. کیونکہ یہ پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب یہ بیس کرتا ہے ایگری پہ. ایگریکلچر میں جب بہتری آئے گی اور انشاءاللہ یہ پھر رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی
فرسٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے ہم یہاں پہ طالب علموں کے لیے اچھے اسکول ادارے بنائیں گے جس سے اچھی ایجوکیشن ہو. آئی ٹی کے ادارے بنے تاکہ لوگ اچھا لڑکے پڑھ کر طالب علم اچھی ترقی کریں, باہر بزنس کریں آئی ٹی میں. اسی طرح صحت کے جو یہاں کے معاملات ہیں کہ ہم صحت کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہوں گے تاکہ میری عوام کو, میرے حلقے کی عوام کو اور ڈسٹرکٹ خانیوال کی عوام کو سفر نہ کرنا پڑے علاج معالجے کے سلسلے میں, ان کو دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے. ان کے جو انتظامات ہاسپٹل کے, ڈاکٹر اچھے ہوں, یہاں پہ لیب اچھی ہو, اس طریقے سے انشاءاللہ ان کے بھی مسائل پہ ہم جو یہاں کے صحت کے مسائل ہیں ان پہ بھی توجہ دیں گے اور ان کی بھی توجہ اپنے وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ ہم ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یہ کمی ہے ان کو پورا کیا جائے. انشاءاللہ تعالی ہر میدان میں, ہر عوام کے مسائل میں, یہاں کے جو سیوریج کے معاملات ہیں, جو صفائی کے معاملات ہیں, جو گلی محلے کے سڑکیں ہیں ان کے معاملات ہیں, اس میں توجہ دے کے تاکہ خانیوال خوبصورت شہر ہو. سپورٹس کے گراؤنڈ اچھے بنوائیں گے تاکہ طالب علم نوجوان اپنی کھیل کے میدان میں اچھا نام لیں. اچھا رانا صاحب, آخری سوال آپ کی تھوڑی سی برادری کے حوالے سے. راؤ برادری, رانا برادری, راجپوت برادری ایک ہی برادری ہے. ملتان کے اندر بہت بڑا نام رہا ہے جنہوں نے ایک 35 سالہ ایک طویل ان کا پاکستان مسلم نون کے ساتھ ان کی وابستگی تھی, ان کے والد کی بھی تھی, لیکن اس الیکشن پہ آ کے انہوں نے راہیں جدا کی جس میں رانا اقبال سراج صاحب بھی ہیں, رانا محمود الحسن صاحب بھی ہیں. تو کیا وجہ بنی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ صحیح کیا یا آگے جا کے ان کے لیے مشکلات ہوں گی یا سیاست میں انہوں نے اپنا مقام کھویا ہے, کیا ہوا؟ سر دیکھو, پارٹی میں جہاں کھڑا ہو وہاں پہ اتنے عرصہ لگایا تھا, اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی تھی تو انہیں وہاں پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے تھا. وقتی طور پہ کچھ نقصانات نظر آتے ہیں, آگے جا کے کوئی بہتری بھی ہوتی ہے, پارٹی کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. تو جو بھی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس کے مطابق درست تھا. اب جو بھی حالات ہو گئے وہ تو ایسا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ عوام کے جذبات بیلٹ پیپر کے پاس جا کے کیا ہوں گے, عوام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کہ عوام نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ملتان میں پیپلز پارٹی نے لیا, یہ آیا کہ وہ دھاندلی, اگر دھاندلی ہوتی تو اس لیول پہ میرے اقبال سراج کو کیوں جیتنے دیتے. فیئر الیکشن, بالکل فیئر. دیکھیں اب مہربانو ہاری ہے, اس کا بھائی جیتا ہے, تو تقریباً فیئر الیکشن ہوا ہے, یہاں کہیں بھی دھاندلی نظر نہیں آ رہی. جہاں جیت گئے ہیں وہ بہتر ہے, جہاں پہ لوز کر گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دھاندلی ہو گئی ہے. یہ الزامات ایسے ہمیشہ لگتے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ الزامات کی سیاست کو بند ہونا چاہیے, ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہیے. سب اس وقت سب سیاستدان جنہوں نے الیکٹ کیا اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اسمبلیوں میں اچھا کردار ادا کریں جس سے ہمارا ملک معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائے, یہاں کی عوام خوشحال ہو, مایوسیاں ختم ہو, جو ہمارے مہنگائی کا طوفان ہے وہ تھم جائے, اس کو بریک کیا جائے, پیچھے لے جایا جائے. یہ سارے جتنے بھی کامیاب قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں انہیں ملک کی مفاد نہ کہ اپنی ذات کی یا ملک کے مفاد کے خاطر انہیں اچھے فیصلے کرنے چاہیے. جی ناظرین, میرے ساتھ یہاں پر تھے رانا سلیم صاحب جو خانیوال کے شہر کے, ضلع کے اور عوام کے حوالے سے پر امید ہیں. اور ناظرین یہ واحد حلقہ ہے جہاں پر کوئی متبادل جو امیدواران تھے انہوں نے کوئی پٹیشن دائر کی یا انہوں نے کوئی دھاندلی کا الزام لگایا. یہاں پر بالکل فیئر الیکشن کو منوان تسلیم کیا گیا ہے اور رانا سلیم صاحب بھی پر امید ہیں اپنے حلقے کی عوام کے مستقبل کے لیے اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. جی